السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میرے ساتھ بڑی اہم شخصیت موجود ہے. شمیم کوثر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ثم الحمدللہ. تھوڑا بتا دیں کتنا عرصہ پہلے آپ آئی تھیں ہمارے پاس، کیا کیا ہیلتھ ایشوز تھے؟ میرا تیسرا مہینہ چل رہا ہے. ہیلتھ ایشوز تو ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے ایکسٹرا کوالیفیکیشن جو ملی وہ ڈائبٹیز کی اور ہائپر ٹینشن کی تھی. بٹ مین جس کے لیے میں آئی تھی وہ مجھے نی ریپلیسمنٹ کے لیے ایڈوائز کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. سو میں اس کو اوائڈ کرتے ہوئے، اسکیپ کرتے ہوئے یہاں آئی. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ میرا مطلب الٹرا ساؤنڈ لگانے اور ہیٹنگ پیڈ کے بعد دوسری ڈاکٹرز کا ایکسرسائز کرانا، فزیو تھراپی اینڈ آفٹر دیٹ جمنگ، اور وہ بھی انڈر سپرویژن. تو اس سے مجھے بہت الحمدللہ فائدہ ہوا کہ میں لنگڑاتے ہوئے آئی تھی، لیکن آج شکر الحمدللہ کہ میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ میرا وہ کسی حد تک سبسائڈ کر گیا ہے. ورنہ نی پین کے ساتھ مجھے اچھا خاصا مسئلہ ہو رہا تھا چلنے میں. آپ کی ایج تھوڑا بتا دیں کتنی ہے؟ میں 64+ تھی تو آپ کے کلینک آئی. تو چونکہ آسٹیوپروسس بھی تھا، آرتھرائٹس بھی تھا، تو اس میں چونکہ آپ کی ڈاکٹرز کی ٹیم جتنی بھی ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑتی. لگتا ہے آپ کے کیمرے تو ہیں ہی ہیں، ایک اللہ کا کیمرہ بھی ان پہ ہے جہاں کلینک کے اندر کیمرہ نہیں ہے. تو کلینک میں جب وہ کروا رہے ہوتے ہیں تو مطلب 100% اس میں سپرویژن ہے. اور جو نہیں کرنا چاہتا میرے جیسا کوئی غبی اسٹوڈنٹ بچ نہیں سکتا تو وہ اسپیئر نہیں کرتے ہیں. نہیں آنٹی آپ نے ایسے کرنا ہے. تو آپ کی ساری 5 6 7 جتنے بھی لیڈی ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ فزیو کی، ایک سے ایک بڑھ کے کنسیڈریٹ ہے، ایک سے ایک بڑھ کے مطلب یوں کہنا چاہیے کہ وہ پش کرتی ہیں آپ کو ڈھیلا نہیں چھوڑتی. اچھا، اکثر لوگ جو اب آپ نے کہا کہ 64 ماشاء اللہ ایج، تو اس ایج میں تو لوگ کہتے ہیں کہ اب عمر ہی نہیں رہی ورزش کرنے کی، کیسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ جو ایکسرسائز جب آپ نے سٹارٹ کی تو اس میں آپ کو کوئی سٹارٹ میں مشکل آئی، اور یہ ذرا کنڈیشنل ٹریننگ کیا ہے اس کو ایکسپلین کریں. جی یہی تو آپ کی ٹیم کا کمال ہے کہ پہلے وہ بجلی شجلی لگا کے، ہیٹنگ پیڈ لگا کے تھوڑا نرم کر کے تو بندے کا مزاج بھی نرم کر دیتی. اینڈ دین نیکسٹ اسٹیج پہ وہ جو فزیو تھراپی کراتی ہیں تو اس میں ان کا یہ بھی کمال ہے کہ اسٹریچنگ ہو یا گلائڈس جو بھی فزیو تھراپی کے اندر چل رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ مروڑا مراڑی کرنے پہ آ جاتی ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ لک ایٹ دس، ہم تو یہ گھر میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ پیار سے ساری فزیو تھراپی بھی کنڈیشنل سپروائزڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھاگ نہیں سکتے. سب سے خوبصورت بات یہ ہے. پھر اس میں انسان اتنا ان کے بیہیویئر سے اور ان کی کنسیڈریشن سے اتنا بندہ تیار ہو جاتا ہے کہ چلیں جی اب آپ جم چلیں. اب پتہ چلا کہ جم میں بھی سپرویژن ہے، اور اس میں ایک سٹیپ کے اوپر آپ کو مشین لگا کے دیں گے، سر پہ کھڑے رہیں گے، اور اگر میرے جیسا کوئی اپنی گنتی خراب کر کے انہیں کہے میرے 4 سیٹس ہو گئے ہیں، نہیں آنٹی آپ کے 3 سیٹس ہوئے ہیں، تو وہ پکڑ لیتی ہیں اور پورا کروا کے چھوڑتی ہیں. اور یہ ان کی کنسیڈریشن اور اپنے ادارے کے ساتھ فیتھفلنس ہے، اور مریضوں کے ساتھ وہ خلوص ہے. اور میں تو آپ کے ادارے کی ہر بندے کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ میں لنگڑاتے ہوئے آئی تھی، اور آج کل میرا الحمدللہ میری چال بہتر ہو گئی ہے. اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک نی ریپلیسمنٹ والا پیشنٹ اپنی چال سیدھی کر کے بھی چل سکتا ہے. میں تو صرف اسکیپ کر رہی تھی کہ اس ایج میں اگر میں آپریشن کرا کے 6 months میں نے پوسٹ آپریشن کرنی ہے، کوئی فار ایگزامپل کیئر اینڈ آل دیٹ اسٹف جو بھی ایڈوائزڈ ہوگا، تو وائی ناٹ پری آپریشن. تو دس از مائی پروگرام اینڈ پلان
کہ میں 3 مہینے گزر گئے ہیں تقریباً، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 مہینے بھی کنٹینیو کروں گی، انشاءاللہ اینڈ آئی ہوپ کہ میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہی سیف ساؤنڈ ہو جاؤں گی. مطلب یہ ابھی 3 منتھس میں آپ کو جو بہتری آئی ہے، کہ آپ جب آئی تھی تو زیادہ کیا آپ کو ایشوز تھے اس کے اوپر ذرا، کیونکہ لوگ ریلیٹ کر سکے نا، بہت سارے لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے. جی ڈائبٹیز میں بھی فرق آیا، کیونکہ فرام آل 4 5 6 سائڈز میں کہوں گی کہ مجھے میرے پرابلمس کو ایڈریس کیا گیا. جیسے ڈائبٹیز کے لیے اور ہائپر ٹینشن کے لیے جیسے آپ کا پروگرام ہے کہ ڈائٹ سپلیمنٹس اینڈ مور اوور ایکسرسائز، پھر فزیوتھراپی پرٹیکولرلی فار مائی نیز پرابلم، اینڈ مور اوور مجھے جوتا بھی بنوا کے دیا گیا آپ کی ٹیم کی ایڈوائس پہ. تو وہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں آل 4 سائڈز نہیں بلکہ 6 سائڈز سے اس چیز کو جب ایڈریس کیا گیا تو الحمدللہ یہ بہت فائدہ ہوا مجھے. الحمدللہ. بہت سارے لوگوں کو جب وہ جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ نی ریپلیسمنٹ فوراً ہی آپریشن کا کہہ دیا جاتا ہے نا. جی تو یہ نہیں کہ آپ کو بھی یہ کہا گیا تھا، لیکن جب آپ نے ڈائٹ ماڈیفائی کی، آپ کو پراپر سپرویژن میں ایکسرسائز کرائی گئی، فزیو تھراپسٹ نے آپ کو ایکسرسائز کرائی، آپ نے کچھ وائٹامنز لیے، تو اس سے الحمدللہ وہ جو آپ کے ایشوز تھے اس میں کتنی بہتری آئی ہے. آپ جب آئی تھی تو کیا مسائل تھے موومنٹ کے لحاظ سے میں پوچھ رہا ہوں نا؟ موومنٹ کے لحاظ سے آئی کین سے کہ 40%، الحمدللہ. اور سپلیمنٹس وائٹامنس جو بھی کمیاں تھیں بلڈ ٹیسٹ ہونے کے بعد، وہ ابھی میں دوبارہ ٹیسٹ کراؤں گی تو وہ بھی سبسائڈ کر گئی کہ اگر اتنی سپلیمنٹس کھانے سے اتنی طاقت آئی کہ فزیو تھراپی کو بھی میں نے افورڈ کیا، اور جم کا خاص طور پہ جتنے بھی تھے پارٹس اس میں پراپرلی میں کر رہی ہوں. ادروائز میں اگر مجھے وائٹامن ڈی اینڈ B12 اینڈ آل دیٹ اسٹف جو کمیاں تھیں وہ نہ ہوتی تو میں ایکسرسائز کرنے کے تو قابل نہیں ہوتی. بالکل. اور باقی ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن جو ہے وہ بھی 33% سے زیادہ ہی کنٹرولڈ ہے الحمدللہ. اور ابھی سفر جاری ہے انشاءاللہ، آگے جا کے ٹائم لگتا ہے، ہمارے علاج میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، جی استقامت میں ہی کرامت ہے، کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے. تو یہ نہیں کہ سو فار سو گڈ الحمدللہ. انشاءاللہ. وہ تمام لوگ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، زندگی سے تو ریٹائر نہیں ہوتے نا، بالکل، تو ان کے لیے کوئی میسج ہے آپ کے پاس؟ میرا آج کی پوڈ کاسٹ میں آنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ مجھے کووڈ اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیولپ ہوئی ہیں، اور ہر ریٹائرڈ بندہ نہیں، 40 کے بعد میں ریکویسٹ بھی کروں گی اور ایڈوائز بھی کروں گی اور سجیسٹ بھی کروں گی اکارڈنگ ٹو دا جو بھی میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں. کچھ بڑے ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گی، جو اپنے ہم عمر ہیں ان کو، اور اپنے چھوٹے جو ہیں ان کو ایڈوائز کروں گی کہ 40 کے بعد اپنے اور گھر والوں کی صحت کے لیے بہت کانشیس ہو جائیں، کیونکہ قرآن میں بھی ہے نا 40 کے بعد ڈکلائن ہے. بالکل. تو ڈکلائن جو ہی ہونا شروع ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کو تب سے ہی ایڈریس کرنا شروع کر دیں، کیونکہ سارے آپ کے لیگمنٹس جو ہیں، ساری چیزیں سخت ہونا، مسلز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کو سون آفٹر 40 ایوری بڈی شوڈ ایڈریس. اور یہ تو وجود ہمارا جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، بے شک تو وہ تو مدد کرے گا، لیکن ہمیں بھی تو اپنی مدد کرنی ہے نا. اپنی مدد آپ کے تحت خود کو ہی فٹ رکھنا ہے، بیکاز ہمیں نہیں پتہ زندگی کتنی ہے. ہم پہلے سے ہی ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائیں، گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر لیٹ ایج میں جا کے تو پھر نہ ایکسرسائز ہو سکے گی، نہ آپ کو کوئی کیلشیم فائدہ دے سکے گا، نہ آپ کے وائٹامنس پورے آپ کو ڈائجسٹ کر پائیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ 40 کے بعد اپنا ٹیسٹ کروائیں، جلدی اس کو سٹارٹ کر دیں اتنا، اور اپنی ایکٹیویٹیز کو ضرور ایڈریس کریں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آگے چل کے ہر چیز سخت ہونے والی ہے جس کو آپ پھر نرم نہیں کر سکتے. میرا جو شعبہ ہے میں لوگوں کو علاج بالغذا اور مشقت کی طرف لے کے آتا ہوں. تو جب میں نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا یہ فکرہ پڑھا نا کہ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں، تو وہ مجھے کہ کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ لگ جائے کہ یہ جو ہم آرام پسند ہو گئے ہیں نا. ابھی آپ کے پاس ابھی جو ہم یہ ریکارڈ کرتے تھے پہلے پیشنٹس کو میں دیکھ رہا تھا، تو ایک خاتون
جو تقریباً 60 پلس تھیں, 60+ ان کی ایج تھی. بیٹا کیا ضرورت ہے, یہ مجھے بیٹی لے آئی ہے, بس گزر جائے گی زندگی. میں نے کہا دیکھیں انکنٹرول ڈائبٹیز ہے, دیمک کی طرح جسم کو کھا رہی ہے, کمپلیکیشنز ہوں گی, بالکل موت تو برحق ہے, لیکن اس کو آسانی کے ساتھ زندگی گزارنا وہ بھی تو ضروری ہے نا. لیکن وہ بالکل بھی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کا چینج ہونا بڑا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور آپ کو جو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ کیمرے کے سامنے آئیں, وہ وجہ یہی تھی کہ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ کے ہمت پکڑیں گے, کیونکہ اگر آپ کر سکتی ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ انشاءاللہ بہت انشاءاللہ, یعنی کہ اگر کسی سرجن نے آپ کو کہہ دیا کہ اب کوئی حل نہیں ہے, اور وہاں سے اگر آپ کی ریکوری ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کوئی ایک بھی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. شفا ہو. تو ہمیں بھی عمل کرنا ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری پیدا ہی نہیں کی جس کی شفا نہ ہو. سبحان اللہ. تو جب ہر چیز کی شفا موجود ہے تو وی ہیو ٹو سرچ اٹ آؤٹ. بالکل ضرور, تلاش نہیں چھوڑنی. بالکل. یہ اور میرا آج کے ادھر حاضری کا اور آپ کا, آپ نے جب کہا تو میں نے انکار اس لیے نہیں کیا کہ میری آڈینس جو ہے وہ میرا سارا اسٹوڈنٹ طبقہ جو اب ٹیچرز بن چکے ہیں, اللہ اکبر, سبحان. تو جو کولیگز ہیں, جو دوست احباب ہیں, جو میری ریچ میں نہیں ہیں, میرے گروپس میں ابھی نہیں ہیں, میرا انٹریکشن نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے ان کو میری یہ بات بھلی لگے اور ان کو سمجھ آ جائے, سبحان اللہ. جو ان خاتون کو آج والی پیشنٹ کو نہیں آ رہی تھی. لیکن میں نے ان کو اٹھتے میں نے کہا کہ ایک مجھے 3 months کا ٹائم دے دے, باقی انشاءاللہ ہم راستہ بتائیں گے, آپ عمل کریں گے, شفا اللہ پاک دے گا. لیکن تھوڑا سا نا وہ چیلنجنگ اس لیے ہے کیونکہ لوگوں نے دوائیوں کو حل سمجھ لی. ایگزیکٹلی. یہ جو شارٹ کٹس کے پیچھے بھاگنا, کوئک فکس کی طرف ہر دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ وہ ہم افورڈ کر لیتے ہیں, لیکن ہم نیچر کی طرف آتے ہیں تھوڑا, کیونکہ خود کو بدلنا ہے نا. جی بالکل, خود کو بدلنا سب سے مشکل ہے. آرام سے نکلنا ہے نا جی. اپنی زبان کے جو یہ جو ہم چسکوں کے پیچھے, جو کھانے پینے کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, اسی کی وجہ سے تو بیماریاں آتی ہیں. ہماری کمفرٹ زون اسی میں ہے کہ ہم نے پیدل چلنا چھوڑ دیا ہے. کمفرٹ زون یہی ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں ہمیں کوئی کھانا سرو کر دے. کم از کم میں نے پچھلے چند سال میں ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح کی حرکتیں کی ہیں جو میں بھگت رہی ہوں. اللہ اکبر. یعنی کہ آپ نے یہ کہا کہ جیسے ہی ریٹائرمنٹ ہوئی, جیسے ہی آپ آرام میں آئی, جی, اور ادھر سے سارے کے سارے کمفرٹ زون نے ساری چیزوں کو جامد اور ساکت کر دیا. ان ادر ورڈز آپ کی اور میری روحانی حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے الحمدللہ. الحمدللہ. انسان روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. روح کو اللہ کا ذکر چاہیے, جسم کو صحیح خوراک اور ورزش چاہیے. بے شک. انسانوں کے لیے اللہ پاک نے نا اتنا اہتمام کیا, اتنے پیغمبر بھیجے, ہدایت بھیجی. بالکل. تو یہ انسان, اصل میں انسان کیا ہے, کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے, آپ ٹیچر ہیں, تو آپ اپنے بھی آپ نے پہلے ہی بول دیا ہے کہ جسم اور روح کا مرکب ہے, کمبینیشن ہے. تو شریعت میں تو اس سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ روح جو ہے اس کا قید خانہ ہے یہ جسم, اور جب تک جسم میں روح ہے, ہم زندہ ہیں, تو زندگی کے تمام لوازمات کو ہم انجوائے بھی کر سکتے ہیں, اپنی ڈیوٹیز کو بھی پرفارم کر سکتے ہیں, اپنے رائٹس کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں. تو وہ بیلنس کرنے میں سبحان اللہ, یعنی کہ خیر الامور اوسطھا, بہترین کام وہ ہے جو میانہ روی کے ساتھ کیے جائیں. تو یہ جو دونوں چیزوں کا حق ادا کیا جائے. تو روح کی غذا آج موسیقی ہو گئی ہے, جبکہ روح کی غذا ذکر ہے, اللہ کا ذکر ہے. جی. اسی طرح جسم کی جو اپنی نیڈز ہیں, ہم نیڈز سے ذرا 2 قدم آگے چلے گئے ہیں بیکاز آف آور ٹیسٹ برڈس. ہم ٹیسٹ برڈس کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور کھاتے ہیں, حد کراس کرتے ہیں. میں خود اس کی واضح مثال موجود ہوں, ورنہ میں اوور ویٹ کبھی نہ ہوتی. تو نیچرلی ہم کھاتے ہیں. ابھی جو آپ ڈائٹ فالو کرتی ہیں تو اس میں تھوڑا بتائیں کہ کیا ہم کھانا آپ کا مکمل بند ہوا ہے یا کچھ کھا بھی نہیں ہیں آپ؟ میں ہر چیز کھا رہی ہوں. تو وہی اوسط امور والی بات ہے کہ ہر چیز کو بیلنس کر کے, بالکل ڈائٹ پلان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی بیلنس ڈائٹ ہے. بالکل. تو بیلنس ڈائٹ شروع سے پتہ بھی ہے, لیکن ہم بد پرہیزی کر جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ ایک سٹیج پہ آ کے پھر ہمیں ریورس گیئر لانی پڑتی. بالکل. وہ جب ریورس گیئر لگائی تو پتہ چلا کہ اس کے فوائد زیادہ ہیں. الحمدللہ. یعنی کہ وہ جو تھوڑی دیر کا زبان کا جو ذائقہ ہے, اس سے ذرا سا اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں تو اس سے جو ہمیں ریزلٹس ملتے ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہیں اس تھوڑے وقت کی زبان کی لذت کی مقابلے میں.
یعنی کہ اللہ نے ہر چیز جس کے ساتھ لذت لگا دی ہے نا جی اس کے ساتھ بیماریاں بھی جڑی ہوئی ہیں. حد میں رہو گے تو بچے رہو گے. آپ خوراک کو کنٹرول کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر خوراک آپ کو کنٹرول کرنا شروع کرے تو پھر کام بڑا خراب ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ریسٹورینٹس کھول رہے ہیں, اور ابھی آپ نے جنریشن جو ہے اس کے اوپر ایک بات کی, تھوڑا اس کے اوپر بھی بتائے کہ پچھلی جنریشن اور آج کی جنریشن میں کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو زیادہ؟ پچھلی جنریشن میں ایٹ لیسٹ یہ تھا کہ تھوڑا سا لا آف نیچر کے قریب تھے. جیسے ہم بس اسٹاپ پر چل کے جاتے تھے, ہمارے کھانے گھر کے ہوتے تھے, اور باہر کے کھانوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی یا پریفرنس نہیں دی جاتی تھی. ہماری نیکسٹ جنریشن نے گھر کھانا جو ہے وہ میں تو کہتی ہوں گناہ ہی سمجھ لیا. تو کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ بیل بجتی تھی اور ٹائمنگز میں پتہ چلا جی ڈیلیوری کھانے کی آئی ہے, تو غصہ آتا تھا, کبھی ڈانٹ دیتے تھے کہ یہ کون سا وقت ہے کھانے کا. تو نئی جنریشن نے کھانے اور سونے کے اوقات کو چینج کر دیا جو کہ نیچر کے خلاف ہے. اس سے بہت ساری کر دیے جی, تو اس سے ساری چیزیں مطلب آپ کی پوری گھڑی کا پی ایم اور اے ایم جو ہے وہ چینج ہو کے رہ گیا ہے. تو اس سے بہت نئی جنریشن کو ہے مسئلہ تو ہے. اور میں تو جو ینگ جنریشن میں جو یہ بڑھتی ہوئی ڈائبٹیز, انگزائٹی, ڈپریشن, انسومنیا, وہ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی اصل سے دور ہو گئے. ایگزیکٹلی. ہر چیز نے اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا ہے. تو یہ جب تک یہ بات صحیح طرح سے ان کو سمجھ نہیں آئے گی نا تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ویسے بھی یہ جو 4 چیزیں ہیں نا جن کے اوپر کہ علاج بالغذا, ورزش, نیند اور سٹریس مینجمنٹ, جی یہ اگر پراپر طریقے سے اس کے اوپر عمل ہو جائے نا تو کسی دوائی کی ضرورت نہیں رہتی. بالکل صحیح. بلکہ میں تو وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا یہ فکرہ ہے کہ وہ انسان کیا ترقی کرے گا جیسے خوراک کی جگہ دوائی کھانی پڑ رہی. اور یہ کہ کس ٹائم کا لکھا ہوا فکرہ, کب کی ہوئی یہ بات ہے. اور آج اگر آپ سوسائٹی پہ نظر دوڑائیں, دن بدن کھلتے کلینکس, ادویات کا بے دریغ استعمال, شوگر کے لیے 1 گولی, بلڈ پریشر کے لیے 2 گولی, کولیسٹرول کے لیے 3 گولی, بچ گئی تو پھر انسولین. تو یہ سب جو ہے نا نتیجہ ہے ان تمام غلط اعمال کا جو ہم کر رہے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جوانی میں ہم جمع کرتے رہتے ہیں اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو دوائیوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. تو ایسا یہ جو چکر ہے اسی طرح پورا ہوتا ہے. اس دن I8 میں ایک صاحب ہے, انہوں نے واقعہ انہوں نے بات بتائی کہ ایک صاحب ہے, ان کی عمر 80 سال ہے, نہ شوگر ہے, نہ بلڈ پریشر ہے, نہ کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, کوئی دوائی نہیں کھاتے, 3 گھنٹے سوئمنگ اور جم کرتے ہیں 80 سال کی عمر میں. ماشاءاللہ. عبادات معاملات میں بھی فٹ ہیں. ہر مہینے کے اینڈ میں وہ جو بل آ جاتا ہے نا تو بیٹوں کو کہتے ہیں کہ چھپ کر کے جمع کراتے رہو, نہیں تو بڑے ہسپتال والے سے 10 گنا زیادہ تم سے نکال لیں گے. تو آج اگر ہم اپنی صحت کے اوپر انویسٹ نہیں کر رہے, کل ہمیں اپنی بیماریوں پہ ویسٹ کرنا پڑ سکتا ہے. وہ نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ ان دوائیوں سے وقتی آرام تو مل جاتا ہے, دائمی آرام نہیں ملتا. یہ بھی کسی نے کہا تھا نا کہ آپ خوراک جو ہے وہ دوائی کی طرح کھائیں جوانی میں, تو بڑھاپے میں پھر دوائی نہیں کھانی پڑتی. سبحان اللہ جی, بالکل وہی والی بات ہے کہ بڑھاپے میں پھر دوائیاں زیادہ کھانی پڑتی ہیں, خوراک ختم ہو جاتی ہے. میں آج کل نا ایک نئی ویڈیو کے اوپر نا میں تھوڑا اس کی تیاری کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ اوور ایٹنگ نا اس کا اسلام میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. تو ابھی تک تو جو میں نے پڑھ لیا ہے نا, ماشاء اللہ, یہ تو اتنا خطرناک کام ہے کہ بندہ اگر بہت بسیار خوری یا اوور ایٹنگ کی طرف چلا جائے تو اس کا جسم بھی گیا اور روح بھی گئی. وہ بیمار ہو جاتی ہے اتنی زیادہ, وہ جب تک وہ اس جسم میں قید ہے. اور سخت منع ہے اس کے اوپر کہ اگر آپ نے ایک وقت کھا بھی لیا ہے نا تو پھر آگے تک اس کو استعمال میں لے کے آئیں. یعنی کہ اگر جو بیسک ایک انسانی ماڈل دیکھیں نا, ذخیرہ اندوزی منع ہے ہمارے اسلام میں. اور دوسری بات ہے کہ جو ذخیرہ کر بھی لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ کھانے کی ساری چیزوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر, دیکھ کیا خوبصورت طریقہ ہے ہارڈنگ کو روکنے کا. اور لقمان حکیم نے کہا تھا نا کہ کھانے کے اوپر ہی, اور مجھے اس پہ دوسری ایک اور مدینہ شریف کی بات یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حکیم صاحب آئے اور کہتے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے یہاں حکمت کر رہا ہوں, میرے پاس مریض نہیں آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھاتے جو ہیں اعتدال سے ہیں تو وہ بیمار نہیں پڑتے, تو اس بیچارے کی دکان نہیں چلی. تو لقمان حکیم نے کہا تھا کہ جب تک آپ کو کھانے کی
क्रेविंग ना हो तब तक आप ना खाएं, चाहे आपको एक हफ्ता ना भूख लगे। अल्लाह, तो भूख लगने पे खाना इट सेल्फ नेसेसिटी है, बिल्कुल सही। लेकिन ये 3 टाइम 4 टाइम हमने जो बनाए हुए हैं ये तो टोटली खाते रहना, जुल्म बार है बार खाते बसियारखोरी का, बिल्कुल और ये सिर्फ बीमारी है। बिल्कुल ऐसी है जी। ये असल में ना शुरू से ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है ना, जब से होश संभाला है हम खाने को सेलिब्रेट करते हैं। कोई पैदा होता है हम खाते हैं, कोई फौत होता है हम खाते हैं। वो खाने में हम इस हद तक इन्वॉल्व हो चुके हैं किसी कि के अच्छे मार्क्स आ जाएं तो हम कहते हैं ट्रीट दो, ट्रीट दो। हाँ बिल्कुल, ये किसी की चीज़ गुम हो जाए चाहे खुद ही हमने मजाक में छुपाई हो, निकाल के देते हैं तो कहते हैं ट्रीट दो। अल्लाह, यानी हमारा कौमी मिजाज बन गया सिर्फ ट्रीट दो। खाना हाय हाय, खाना और अल्लाह खाना। अकबर। हाय हाय हाय। और एक साहब थे कि उन्होंने ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो उनके पास बड़ा सा टोकरा था खाने का, तो खा रहे थे तो एक और साहब थे, उन्होंने अपना टिफ़िन खोला, थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा पिया और बाकी बंद करके रख दिया। तो उसने कहा भाई साहब खाने का एक हिस्सा है, एक पीने का है और एक सांस लेने का है। कहता है छोड़ो ना, मैंने भी 3 हिस्से किए हैं, खाना खाना और खाना। हाय हाय। मेरे पास भी एक साहब है, उन्होंने कहा कि जी मुझे आप ठीक नहीं कर सकते। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं क्योंकि आप परहेज कराते हैं और मैं परहेज से परहेज करता हूँ। तो लोग जो है ना, इनको कैसे समझाएंगे ये कितनी बीमारियों को अपनी तरफ दावत दे रहे हैं। मैं बल्कि इसको ऐसी भी मिसाल देता हूँ कि जैसे मेन रोड पे ना आंखों पे पट्टी बांध कर हम खड़े हो जाएं और ये उम्मीद पे कि कोई गाड़ी हमें हिट नहीं करेगी। जो ये ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं उनके यही मिसाल है कि एग्जैक्टली, बीमारियां आ रही हैं आपकी तरफ तेजी से, लेकिन लेकिन वो गफलत आपके ऐसी है कि आंख बंद करने से वो ये बस था करते हैं। इंसान को ये समझ लग जाए ना कि जो हुदूद अल्लाह ने कुरान पाक में हमारे लिए सेट की है, अगर हम उसके ऊपर अमल पैरा हो जाए तो कितनी आसानी है। वो वक्ती जो पाबंदी हमें लग रही होती है ना, सख्ती, उसके साथ कितनी आसानी मौजूद है, लेकिन हम उसको छोड़ के कितनी मुसीबत मोल लेते हैं। ऐसे ही अल्लाह को हमारी नमाजों से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, वो तो हमारे अपने लिए हैं, लेकिन वो हमारी अपनी ट्रेनिंग है कि डिसिप्लिन हो जाए, सेल्फ कंट्रोल आ जाए। जो इंसान भूख कंट्रोल कर सकता है वो कुछ भी कंट्रोल कर सकता है, ताकि एक बेहतर मुसलमान, एक कवि मोमिन बने। तो उसके लिए ये सारी ट्रेनिंग है। ये मैं इस्तांबुल में देखा, वहाँ म्यूज़ियम में तलवारें पड़ी हुई बड़ी बड़ी 5-5 6-6 किलो की। तो मैं उधर खड़ी हुई देख रही थी कि तलवारों का साइज़ एक है लेंथ, लेकिन उनकी विड्थ डिफरेंट है। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बड़ी दरमियानी सी थी, तो मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट भी हूँ, तो मुझे उनकी ना म्याना रवि मिजाज में बैलेंस्ड किस्म की पर्सनैलिटी, तो मुझे ना ऐसे उनकी तलवार में उनकी पर्सनैलिटी नज़र आ रही थी। हज़रत उमर की उतनी ही लंबी तलवार थी, लेकिन वो भारी थी और मोटी थी। फिर हज़रत उस्मान की थी, तो वो देखा तो लेंथ उसकी वही थी, लेकिन वो विड्थ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से भी कम थी। फिर आगे हज़रत अली की, तो उसका तो डिज़ाइन ही अलग, जू अल्फ़कार, उसका वो क्रॉस 2 निकले हुए। तो उधर खालिद बिन वलीद की भी थी। तो मैं वही देख रही थी कि जैसे जैसे वो तलवारों को देखती गई तो मुझे मिजाज समझ आता गया। मतलब मैं परसीव कर रही थी जो मिजाज मैंने पढ़ा हुआ था वो मुझे उन तलवारों। आपने पढ़ा क्या है ताकि सुनने वाले ये भी देख लेना। जी, आई डिड लॉ इन शरिया, और पहले 2 साल मैं अप्रेंटिसशिप की, लाइसेंस लिया, फिर मैं LLM करना चाहती थी तो वो नहीं हो पाया बिकॉज़ घर में मेरा 5वां नंबर था। तो बड़े बहनें शादीशुदा थी 3, और भाई मेरे अब्रॉड थे बड़े, और छोटा भाई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हॉस्टल में था। तो आई लेफ्ट ऑल अलोन। तो मुझसे कोई पूछता था कि आप कितने बहन भाई हैं, आई नेवर सेड 6, मैं कहा करती थी आधी दर्जन। लेकिन जब ओल्ड एंड एलिंग पेरेंट्स थे तो आई लेफ्ट ऑल अलोन विद देम। तो मेरा स्टेशन छोड़ के जाना और LLM करना का इनकम्प्लीट रहा। मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ मुझे जॉब भी ऑफ़र हुई, लेकिन दोनों चीज़ें मैं अवेल नहीं की। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि लोग कहते हैं हमें चांस नहीं मिला, मुझे बार बार चांसेस मिले। मुझे सऊदीया में LLM करने का भी चांस मिला, हमें जो मिला हमने कबूल किया। नहीं, कबूल ही तो नहीं किया, छोड़ के आ गए। नहीं, प्रेफरेंस फैमिली आ गई।
فیملی سے بڑی کیا پریفرنس ہے جی؟ تو وہ بھی اصل مجھے اللہ نے آپ کو جو دی وہ فیملی الحمدللہ، الحمدللہ. تو وہ جو اولڈ اینڈ ایجنگ پیرنٹس کے ساتھ میرا وقت گزرا، اور میں دیکھتی ہوں پیچھے مڑ کے تو مجھے لگتا ہے میری وہی کمائی ہے. کل حاصل یہی ہے. ایگزیکٹلی. تو ایک دفعہ میری والدہ 1 مارچ کو ایڈمٹ ہوئیں، تو پورا 1 مہینہ ہاسپٹلائزڈ رہیں. ہاف آف ہر اسٹمک واز ریمووڈ، پینکریاس واز ریمووڈ. تو 30 days and 30 nights جب میں گھر نہیں آئی ریمینڈ ان دا ہاسپٹل ود ہر ڈے اینڈ نائٹ. تو مجھے سارے کہتے تھے جاؤ گھر چکر لگاؤ وغیرہ وغیرہ. تو جب وہ ڈسچارج ہو کے گھر آئیں تو ایک ایسا ریلیف تھا، ایک ایسی کنٹینمنٹ تھی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ مجھے اپنی ڈگری، اپنی تعلیم، اپنی کوئی بھی اچیومنٹ نہیں لگ رہی تھی سوائے 29 دنوں کے. اور میں آج 35 ایئرز گزرنے کے بعد آج بھی میں کہتی ہوں کہ میری کل حاصل وہی ہے کمائی جو میں نے کی. مجھے آپ کی اسی بات سے نا مجھے واقعہ سنایا تھا. وہ بڑے ماشاءاللہ ریلیجن کے سے بڑے ایکٹیو ہیں، اور اپنے علاقے کے سارے جنازے وہ پڑھاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میری تشکیل ہوئی باہر کسی ملک میں نا دور دراز. تو جب میں جانے لگا تو مجھے میری والدہ کہتی ہیں کہ پتر سب کے جنازے پڑھاتا ہے، ماں کا نہیں پڑھائے گا؟ ہاؤ سویٹ. اور کہتے ہیں میرا بے اختیار منہ سے ہی نکلا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. امی آپ کو اللہ لمبی زندگی دے، ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ بات میں اگنور کر کے یہ وارننگ میں چلا گیا. جب میں ادھر پہنچا تو 3 دن میرے موبائل کے سگنل نہیں تھے، مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا. جیسے ہی میں ادھر پہنچا پیچھے میری اماں کا انتقال ہوا، اور جب تک میں پہنچا تو ان کی تدفین ہو چکی تھی. اور وہ پچھتاوا جو ہے نا کہ امی نے مجھے پراپر نا پہلے سے بتایا کہ تو سارے محلے کا جنازہ پڑھاتا ہے، میرا نہیں پڑھائے گا، ماں کا نہیں پڑھائے گا. تو کہتے ہیں وہ چیز میں اس کو ہانٹ کرتی ہوگی وہ ابھی بھی کہ تو یہ جو بعض اوقات اس طرح کے پچھتاوے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کا ریگریٹ بن جاتے. تو اصل تو جی بات یہی ہے نا. وہ ہم حضرت نے کہتے ہیں 2000 سوری آپ بتائیں حضرت حضرت کہ ناصر. ماں باپ کو چھوڑ کے ترقی حاصل کرنے نہ چلے جانا. تو اس میں یہ بھی میں نے جو وہ فقرہ پڑھا تھا وہ سامنے الحمدللہ. وہ ترقی کیا ترقی کی جس میں ماں باپ جو ہے وہ آپ سے راضی نہ جائے، بلکہ ان کے جانے سے پہلے ان سے راضی نامے پہ دستخط ضرور کروا جانا. واہ. اکثر کہا کرتے تھے. تو الحمدللہ ہم 2009 میں حج کیا، ہم ہسبینڈ اینڈ وائف جا رہے تھے، تو بچوں کا بھی اتفاق سے ہو گیا کہ سوات کے کچھ لوگ کینسل ہو گیا ان کا جانا. تو یہ بچے بھی ہمارے ساتھ کے او لیولز کی ایج تھی ان کی، مطلب 16th برتھ ڈے اس نے واپس آ کے منائی. تو کہتا ہے آپ ہر چیز وقت سے پہلے کرا دیتی ہیں، یہ ہے وہ ہے. خیر بعد میں وہ یہ ہوا کہ 16 سال کی ایج میں دیکھا کہ دوست کے ابا کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو رمضان میں ان کے پہلا ہفتہ ہی تھا. تو جب ان کا جنازہ ہوا تو تراویح کی نماز ختم ہوئی آفٹر 11 o'clock وہ انہوں نے کیا. پتہ چلا کہ مڈ نائٹ میں وہاں جو مسنون ہے کہ آپ قبر میں لیٹ کے وہ چیک کرتے ہیں نا ہائٹ کا، تو ہی واز دا ون جو وہاں پہ لیٹا ہوا. تو اس کے بعد جتنے بھی جنازے ہوئے اڑوس پڑوس وہی محلے کے جیسے آپ بتا رہے ہیں ان صاحب کے، تو وہ قبر میں وہی اتارتا رہے انکلز کو، محلے والے بزرگوں کو، ساروں کو. تو میں نے اسے کہا بیٹا تم جا رہے ہو ابراڈ پڑھنے کے لیے، تو اگر خدا نخواستہ تم نہ پہنچ سکو تو میں نے ویٹ کرنے، میری وصیت ہے کہ تمہارا ویٹ نہ کیا جائے. تو مسنون طریقے سے ایک نماز کی فوتی دوسرے تک ہو جانا چاہیے. تو تمہارا تو 20 گھنٹے کی فلائٹ ہے، نہیں پہنچ پاؤ گے، تو میری وصیت ہے کہ مجھے نہ رکھا جائے. تو اس نے بڑا مائنڈ کیا، کہتا کوئی کر کے تو دیکھیں. تو وہ اس ماں نے بھی کہا کہ میرا نہیں پڑھاؤ گے. تو ایسا ہوتا ہے، لائف کا حصہ ہے یہ بھی جب کوئی باہر جاتا ہے. تو بس یہ ہم نے بات تو سٹارٹ کی تھی ریکوری کے اوپر، لیکن بات کہیں اور نکل گئی، آگے بھیجنے کی باتیں کرنی شروع کر دی ہم نے. میں نا یہ ویسے یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آگے جانے سے پہلے کا جو حصہ ہے ہم نے کمفرٹ زون سے بات کی تھی کہ وہ بھی تو ایک کمفرٹ ہے نا. اسلام تو کہتا ہے نا کہ اٹ از ٹرانسفر فرام
دس ورلڈ ٹو اندر Another ورلڈ، world، انتقال ہے نا، منتقل کیا جاتا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ موت کو غافل سمجھے ہیں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. واہ واہ، صبح دوام زندگی، واہ تو واہ. اصل وہ صبح دوام زندگی ہے. تو اس میں جانے سے پہلے کیا اپاہج ہو کے جان بوجھ کے اپاہج ہو کے بیٹھنا ضروری ہے. کمفرٹ زون بھی ایک قسم کی اپاہج ہونے کا ہی جیتے جی پریکٹس خود ہے. کو مفلوج کر دینا، خود کو ایکشن پیرالسس میں چلے جی، جانا. ہائے ہائے. مطلب اٹھ کے نہیں کرنا. تو 100 سال کے جو لوگ ہیں ان سے اگر پوچھا جائے، ان سے انٹرویو کیا جاتا ہے کئی دفعہ مختلف جگہ پہ، سننے میں، پڑھنے میں، دیکھنے میں آیا ہے، تو ان کی سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنا کام خود کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس دن 80 سال کے بزرگ آئے، وہ 4 مہینے ان کا کمپلیٹ ہوا. تو جب وہ آئے تھے تو سہارے کے ساتھ آئے تھے. ابھی جب آئے تو سیڑھیاں چڑھ کے آئے. ماشاء تو اللہ. ہماری جو ٹیم تھی وہ اتنی موٹیویٹ ہو گئی کہ وہ بھی کہتے کہ اب ہم بھی سیڑھیاں یوز کریں گے. میں ویسے بھی یہ پریکٹس کر رہا تھا، جی، لیکن اس کے بعد تو اب میں اور بھی پکا ہو گیا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے کانشیس جو ہمارے جو فیصلے ہیں نا کہ سیڑھیاں لینی ہے، زیادہ اپنے حرکت میں برکت ہے، موو کرتے رہنا ہے، یہ بالکل. بڑا ضروری ہے جی. پچھلی جنریشن میں اور آج کی جنریشن میں اصل فرق یہ ہے. وہی کمفرٹ زون آ گئی ہے. کمفرٹ زون میں آپ سارے فیلڈز آف لائف اور اس میں ڈال سکتے ہیں. اصل میں آنکھ، دل کی آنکھ کھلنے کی بات ہے نا، تب سب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا فکر ہے کہ حاصل کو محرومی سمجھو، محرومیوں میں حاصل کو تلاش کرو. واہ، جو آرام میں ہے وہ بے آرام ہے، جو بے آرام ہے وہ آرام میں. بیوٹیفل. اب دیکھیں نا کہ بالکل آپ کی پرسپیکٹیو ہی چینج ہو گیا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خوب کمائیں گے اور پھر عیاشی کریں گے. عیاشی ادھر ہے ہی نہیں، یہ مسافر خانہ ہے. بالکل. ادھر گزارا کرنا ہے، اور وہاں پہ جو ہر وہ تکلیف، ہر وہ مشکل جس پہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، اس کا ریوارڈ آپ کا وہاں پہ ہے. بلکہ کیا ان کا خوبصورت فکر ہے کہ موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والی نعمتیں زندگی میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس میں سب سے بڑی نعمت سکون قلب. کسی نے سے پوچھا کہ جنت میں کیا ہوگا، جواب دیا جنتی چہچہا رہے ہوں گے، صبح صادق ہوگی. سبحان اللہ. اب اگر کبھی صبح، اگر یہ ہماری جنریشن اٹھے، ہاں، صبح صادق کو ذرا فیل کرے، تو اس کو پتہ چلے کہ سورج نکل جاتا ہے اور ہم لیٹ اٹھنے کے بعد پورا دن بے برکتی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اللہ تو بڑا مہربان ہے، اس نے تو وہ کھلا رکھا ہوا ہے. جیسے تہجد کے ٹائم کیا ہے کہ اپنی ٹریننگ ہے نا، بالکل. کہ اس ٹائم کے بعد جسم جو ہے آرام مانگ رہے ہیں اور آپ اللہ کی رضا کے لیے اٹھو. اینٹی ڈوٹ ہے. اینٹی ڈوٹ، بالکل. تو لیکن یہی جیسے ہے ابھی آپ نے کہا نا کہ آرام میں حضرت واصف علی واصف کا فکرہ دہرایا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. سبحان اللہ. تو پنجابی میں ایک شاعر نے، کسی نے کہا تھا، صبر کریوے آ تے غم کیوں تھی وے آ. اللہ اکبر. لیکن صبر کرنا اٹ سیلف کتنا بڑا، اس کو سورہ لقمان میں عزم الامور سے تعبیر کیا گیا ہے. جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو خط لکھتے ہیں، 10-12 نصیحتیں جو کرتے ہیں، اس میں صبر کو عزم الامور کہا گیا ہے. لیکن کیا صبر کے لیے ہمیں پریکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اس میں پہلا صبر تو یہی ہے کہ آپ نیند کے ساتھ صبر کرتے ہیں، کہ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی اپنی ذات سے، وہی آپ کے اپنے 5-7 فٹ کے جو وجود ہے اس سے سٹارٹ لیتے ہیں اور پھر کرتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک برداشت، درگزر، وہ آپ میں خوبیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں، اور آپ فرد سے معاشرے تک سب کو جیل جاتے ہیں. اور انعام کیا ہے جو آپ نے ابھی فرمایا کہ اگلے جہان جو نعمتیں ملیں گی وہ ابھی ملنا، وہ نیکی، وہ صبر، وہی سب سے بڑا ریوارڈ ہے. بالکل. سب سے بڑی قوت برداشت ہے، سب سے بڑا عمل صبر ہے. بالکل. سب سے بڑی عبادت تسلیم و رضا ہے، اور سب سے بڑا حاصل اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل. تو یہ جو پھر جو اللہ کی حوالے سے زندگی گزارتے ہیں نا، ان کے لیے پھر یہی سب سے جو ان کی پرائرٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے. بے شک. بلکہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بدی کی بھی خوبی ہوتی ہے، بدی سے دفع نہیں ہوتی، نیکی سے دفع ہو جاتی ہے. اور عین قرآن ہے، قرآن بالکل، کہ نیکیاں جو ہیں وہ آپ کی بدیوں کو دور کرتی ہیں. سبحان اللہ. یذہبن السیئات، چلی جاتی ہیں برائیاں صالحات کے ساتھ. تو سبسٹیٹیوٹ آپ کو بدی کا اچھائی سے ہی، نیکی سے ہی دینا ہوگا. سبحان اللہ. وہ جو پریکٹسنگ مسلم بننا ہے، وہ
مطلب وہ پریکٹس یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اپنی آپ ذات سے. اپنی ذات کی نفی کرنے سے. تمہیں نفس بولے گا یہ کرو, تم نے اس کے اگینسٹ چلنا ہے. ضمیر کی آواز پہ چلنا ہے, نفس کی آواز پہ نہیں چلنا. ضمیر آواز دے رہا ہوتا ہے زیادہ کھا لیا گزارا کر, لیکن جو ہے وہ جو نفس ہے نا وہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے. بلکہ سورہ کہف کی آیت ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے بندے کا کہا نہ مانو جو حد کراس کرنے والا ہے, جس کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. تو یہ نہیں کہ یہ تو جو اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے, تو یہ نہیں کہ ایسا شخص اگر آپ کو ملے تو اللہ تو کہہ رہے اس کی بات بھی نہ سنو. تو یہ نہیں کہ یہ اس حد تک اس چیز کے کسی اوپر نے عمل پوچھا کرنا ضروری تھا ہے. کسی بزرگ سے کہ کیسے پتہ چلے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں, تو بتایا کہ اللہ کی یاد سے جب تم غافل ہو جاؤ تو سمجھو اللہ تم سے نعمت چھن رہی ہے. اللہ اکبر. شکر کرنے سے نعمت محفوظ کر دی جاتی ہے نا. اور کچھ پل تیری یاد سے غافل رہا تھا میں, وہ لمحے کر رہے ہیں مجھے شرمسار سے. تو پھر ندامت یہی رہتی ہے کہ کاش تھوڑا اور کرتا. بلکہ اس دن آڈیو میں بڑی پیاری بات انہوں نے بتائی کہ اگر آواز آ جائے نا کہ تمہاری عبادت قبول ہو گئی ہے, تو پتہ ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے, مزید عبادت کرنی. بالکل. یعنی کہ اللہ جو اللہ کے حوالے سے چل رہا ہے اس کے لیے تو پھر کوئی اینڈ ہے ہی نہیں. چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف, کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. آخری سانس, بلکہ اس دن کیا خوبصورت فکرہ تھا کہ آخری سانس زندگی کا عنوان ہوتا ہے. بالکل. جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں زندہ اٹھایا جائے گا, زندہ کیا جائے گا. تو اس لیے جو آخری سانس ہے نا, کہانی وہی اچھی جس کا انجام اچھا. بے شک. تو یہ آخری سانس اگر اچھا ہے تو پوری کہانی اچھی ہے. یعنی کہ اتنا آپ نے خیال سے رہنا ہے. اس میں شکر کو بہت عمل دخل ہے, اور اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. سبحان اللہ. محفوظ بھی ہو گئی اور بڑھ بھی گئی. بڑھ بھی گئی. اور بار بار اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ انسان بڑا دل تھوڑ والا ہے, بڑا فوراً گھبرا جاتا ہے, ہڑبڑا جاتا ہے. بالکل. تو ایمان بھی تو بہت بڑا رسک ہے. میں جب اس طرح کی آیتیں پڑھتی ہوں میں کہ اللہ سائیں آپ بھی چنگا مذاق کر لیتے ہیں کہ خود پیدا کیا, خود ہمارے جو کمبینیشن ہے مرکب ہے بنایا, اس میں لالچ بھی رکھ دی, ایک وہ ریسیپی بناتے ہوئے 1 چمچ لالچ رکھ دی, ادھر گھمنڈ رکھ دیا, ساری برائیاں تھوڑی تھوڑی انسانی فطرت میں ڈال دی جو 50% انسان کے اندر شر ہے. اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے انسان تو بڑا تھوڑ دلا ہے, انسان تو بڑا ایسا ہے ویسا. تو میں نے کہا اللہ سائیں ایسے تو نہیں کریں نا, بنایا بھی آپ نے خود ہے, ہمیں کون سا فرشتہ بنایا ہے. تو وہ پھر اس میں ساتھ ہی ذہن میں آیا کہ اللہ نے مارجن بھی تو دیا ہے, مارجن پھر اتنا زیادہ دے دیا کہ 50% شر اور خیر کا تو ایک طرف رہ گیا, مسجود ملائکہ بنا دیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کہ میرا تو گلہ تھا کہ ہمیں خود بنا کے ایسا, اور فرشتوں کو کچھ سکھایا ہی نہیں برا, اور ہم سے ڈیمانڈنگ ہے اس طرح. یہ سب ڈال کے بھی سجدہ تو کرو. پھر بتا دیا کہ نہیں تیرا رتبہ اس سے بھی, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. امی اللہ درجات بلند فرمائے, ان کی امی یہ شعر پڑھا کرتی تھی کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بے شک. عبادت جو ہے نا وہ آپ کو فرشتہ تو بنا سکتی ہے, انسان نہیں بنا سکتی. انسان درد سے بنتا ہے, تو کسی دوسرے انسان کا درد محسوس کرنا, تمہاری تکلیف سے بڑی تکلیف دوسرے کی ہے. اصل میں اسلام ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے. بالکل. جو انسان یہ سبق سیکھ جاتا ہے نا کہ میں تکلیف میں ہوں, مجھے تکلیف کا احساس ہو گیا, لیکن میرے سے بڑی تکلیف دوسرے کی ہے, تو اس کو کہانی سمجھ آ جاتی. وہ پھر گلہ نہیں کرتا, شکر کرتا. حتیٰ کہ احساس کرنا اور کسی کے کام آنا عملی طور پر یا زبانی طور پر کسی کو سیٹسفائی کرنا اور اس کو تسلی تشفی دینا, حتیٰ کہ حدیث میں آیا کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے غائب میں کی گئی دعا مستجاب ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم منہ پہ تو وش یو کرتے ہیں, سمجھ آتی ہے کہ فیس سیونگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب اس کی ایبسنس میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس چیز کو بڑا اسٹرانگلی اس میں لیتی ہے کہ لک ایٹ دس, میرا ایک بندہ میرے دوسرے بندے کے لیے دعا کر رہا ہے, تو اس لیے وہ مستجاب ہو جاتی ہے, بیکاز ہی لائکس اٹ. سبحان اللہ جی. اور وہ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں نا تو نفرت ہوتی ہے کسی انسان کے لیے, تو وہ کہتے ہیں ہماری یہ نفرت ختم نہیں ہو رہی, تو ہم
کیا کرے نا. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہر نماز میں نا اس بندے کا نام لے کے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو. ہدایت کی دعا مانگیں تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا. تو وہ میں کہ یہ پریکٹس کرو. کہتے نہیں تو بڑا مشکل ہے. میں نے کہا کرو. بلکہ میں اکثر پھر ان کو مذاق میں کہتا ہوں کہ وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ پوچھے نا کہ سب سے پہلے جنت میں کس کو بھیجوں تو تم نے اس کا نام لینا ہے جس کو تم نے جہنم میں بھیجنا تھا. اتنا بڑا ظرف دکھانا ہے کہ سب سے پہلے کہ یا اللہ دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نفرت نہیں ہے, سب سے پہلے اسی کو, جس نے میرے ساتھ برا کیا تھا اس کو سب سے پہلے جنت معاف کر دو, معاف کر دیے جاؤ گے. اور یہی وہ اصل دین اسلام جس لیول پہ جا کے آپ کو سرنڈر کرواتا ہے نا, خواہش چھوڑ دو خواہش پوری کر دی جائے گی. اب اگر اس کی ڈیپتھ میں جائے نا کہ ہم الجھتے رہتے ہیں, لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, اس کو اتنا کچھ ملا مجھے کچھ نہ ملا, تم چھوڑ دو, تم اللہ کے حوالے کرو. خود نمایاں ہونے کی کوشش نہ کرنا, اللہ تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کرے گا. بے شک وہ ہم اپنی خود نمائی میں اتنا الجھ جاتے ہیں نا کہ پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. نفس کی پوجا ہی ہے نا. یرحم ولا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا, اور جو رحم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرتا ہے. تو یہ سودا بہت نفع کا ہے. الحمدللہ بہت نفع کا, بہت پروفیٹیبل ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. بڑا میں امید کرتا ہوں لوگوں کو بھی انشاءاللہ بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ابھی میں ڈاکٹر مہدی کی طرف جاتا ہوں تاکہ ہم ذرا ان سے بھی ڈسکشن کریں کہ کیسے الحمدللہ یہ بہتری پاسبل ہوئی. جزاک اللہ خیر, اور انشاءاللہ پھر بھی ملتے رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. احسن الجزا فی الدارین. اور دعا ہے کہ جس طرح آپ سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس میں برکت ڈالے, اور اس کے جتنے ما حاصل جتنے فوائد ہیں وہ ہم سب کو نظر بھی آ رہے ہیں اور نظر آئیں, اور اس پہ ہم چلتے ہوئے گھر میں ہی, گھر کے کچن میں ہی اپنی صحت جو ہے وہ تلاش کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے اور سوسائٹی کو دواؤں سے بچائے. آمین آمین. اور بہت سی دعائیں ہیں آپ کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے, اور آپ کے فیوچر میں پھلنے پھولنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اور بھی ایسے لوگ پیدا کر دے جو ہر شہر میں آپ کا پیغام لے کر چلیں, اور اس کی برکت سے پوری قوم جو غربت میں ایک میجر حصہ جو ہماری سوسائٹی کا ہے وہ تو دوا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. میں کہتی ہوں کوئی بھی بیمار نہ ہو, لیکن غریب تو بالکل بیمار نہ ہو, ان کے لیے تو افورڈیبل ہی نہیں. اور ذرا غذا کو ٹھیک کر لینا, یہ بھی آپ نے بات کی. تو اسی میں ایک مزدور ہمارے پاس آئے, انہوں نے پلان فالو کیا, اور 3 ماہ کے بعد جب وہ آئے نا تو انہوں نے کہا کہ ساری دوائیاں چھوڑ گئیں, 2 وقت کھاتا ہوں. اور ایک فکرہ انہوں نے بولا, یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جیسے خوراک کھانا کو بڑا مشکل ہے, کہتے ہیں کہ ہماری وہ قوم ہے کہ جو 5000 کی گولی کھا لے گی 2000 کے انڈے نہیں کھائے گی. ایگزیکٹلی. کہتے ہیں میں 2 وقت اعتدال کے ساتھ کھاتا رہا ہوں, میرے باہر کے جو فضول کے خرچے تھے, 3 روٹی بھی لینے چلا جاتا تو اس کا بھی خرچہ بن جاتا تھا. تو کہتے ہیں کچھ مہنگا نہیں ہے, ذرا سا خوراک کی ترتیب سیٹ کر لیں, بالکل ان بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے. اصل میں نہ ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں, اور پھر جب ہم خوراک بہت زیادہ کھاتے ہیں تو پھر جب دوائیوں کا پورا ایک پردہ ہمارے اوپر آتا ہے تو پھر ہم پینک کر جاتے ہیں. پھر نہ ہم خوراک علاج بالغذا کو سمجھتے ہیں, نہ ہم دوائیوں کی طرف جا سکتے ہیں, اور پھر وہ غریب پھنس جاتا ہے. تو ان سب کے لیے بھی میری جو یہ یوٹیوب چینل ہے اس پہ میں نے فری آف کاسٹ ڈائٹ پلان, ایکسرسائز پلان اپلوڈ کیا ہوا ہے. اب سے نہیں, کتنے سالوں سے. جی بالکل. کتنے لوگ ہیں جو مجھے راہ چلتے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ کا آن لائن وہ پورا پروگرام دیکھ کے ہم نے اپنے آپ کو فٹ کر لیا. تو ان سب کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ اگر آپ کی افورڈیبلٹی نہیں ہے یہاں پہ آنے کی, تو آپ وہ چینل پہ جتنا کانٹینٹ موجود ہے اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں. اللہ مہربان ہے, آپ کو رزلٹس دے گا انشاءاللہ. اور جیسے سنت میں بھی ہے نا کہ 2 ٹائم کا کھانا ہے, یہ بار بار کھانا ہمارے اس میں ہے ہی نہیں. اور وہ جو تلواروں کی میں بات کر رہی تھی کہ وہ 5-5 6-6 کلو کی تلوار, وہ صبح شام کیا کھاتے تھے, نانے جویں, اور کتنا کھاتے تھے. اور وہی کہ مدینہ شریف میں جو حکیم بے روزگار ہو گیا وہ اسی وجہ سے کہ وہ کم کھاتے تھے. وہ مزدور نے نا اسی کے اوپر بات کی, کہتے کہ جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں نا کہ میں اتنا محدود کھاتا ہوں تو سب کہتے ہیں کہ تم پھر مزدوری کیسے کرتے ہو. تو میں جواب دیتا ہوں اگر صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے جنگیں لڑ سکتے ہیں تو میں پورے دن کی مزدوری نہیں کر سکتا. اتنی مجھے اس کی یہ بات پیاری لگی نا. میں اگلی بات یہی کرنے جا رہی تھی کہ جب وہ
जंग खंदक में सब पत्थर बांध के आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठा के 2 पत्थर दिखाए। तो वो अल्लाह बात कि जितना खाएंगे उतना हम अपने आप को ख़राब करेंगे, अपने सारे ऑर्गन्स को ओवर हीट करेंगे, ओवर वर्क पे लगाएंगे तो वो जल्दी ख़राब होंगे। कम खाएंगे तो सारे ऑर्गन्स गला शुरू हो जाते हैं जी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, फैटी पैंक्रियाज, जी दिल के ऊपर फैट का आ जाना, हमारे नर्वस सिस्टम का सारा क्रैश कर जाना, ये सब क्या है? ये यही खुराक, गलत खुराक की रिजल्ट्स हैं। एग्जैक्टली। जज़ाकल्लाह खैर थैंक यू थैंक जी। यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मेहदी। वालेकुम सलाम सर। एक दफ़ा फिर कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह ये जो रिकवरी हुई है, जो प्रोग्रेस है, तो थोड़ा अब आपकी ज़ुबानी भी सुन लेते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। जी सर काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं और बाकी डॉक्टर्स उनको नी रिप्लेसमेंट का या हिप रिप्लेसमेंट का बोल चुके होते हैं, हालांकि डीजनरेशन कम्प्लीटली हुई भी नहीं होती उनके नी जॉइंट की। अब ये मेरे पास एक्सरे है, ये कैमरा में शो हो रहा होगा। अब इस एक्सरे में सर आप देख सकते हैं इनके मीडियल कॉन्डाइल्स सिर्फ इनमें डीजनरेशन हुई है, बाकी नी जॉइंट ठीक था। ठीक है। जो मैम ने इंसोल का जो कह रही शूज़ बना के दिया, वो मैंने इंसोल बना के दिया था बेसिकली। उस इंसोल से मैंने ये काम लिया कि एंगल जो ख़राब हुआ है नी जॉइंट का, उसको हमने सीधा कर दिया। दोनों साइड पे स्पेस बराबर हो गई, बोन इंटैक्ट हो नहीं रही तो पेन इनको हो नहीं रहा। बाकी मैनुअल थेरेपी और हर पेशेंट को भी यही समझाता हूँ कि बोन्स आर फ्लोटिंग, इनको बैलेंस करके रखा हुआ है मसल्स ने। बिल्कुल। मसल्स पे काम करते हैं, बैलेंस उसका सीधा करते हैं, एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाते हैं। बोन आपस में जो इंटैक्ट हुई हुई हैं, कॉन्डाइल्स जो आपस में डीजनरेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, उनके दरमियान जब वापस फ्लूइड आना शुरू हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली ख़त्म होती है और पेन ठीक हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा इंसोल्स की सपोर्ट ली कि जो नी का एंगल ख़राब हुआ है, इंसोल जो साइड दबी हुई है उधर हमने इंसोल की सपोर्ट दी तो वो एंगल सीधा हो गया। लेकिन उसके साथ इनके हमने मसल्स को भी ट्रेन किया कंडीशनल ट्रेनिंग में कि मसल्स नेचुरली इनके बोन के एंगल को सीधा कर दें। तो मतलब जो सपोर्टिंग मसल्स थे उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया गया, क्योंकि जॉइंट्स की सपोर्ट तो मसल्स होते हैं। शुरू में सिर्फ इंसोल की सपोर्ट इसलिए ली कि इनका आना जाना चलना फिरना ज़रा इजी हो जाए, क्योंकि पेशेंट का जब तक पेन रिलीफ नहीं होता तो आगे चलना मुश्किल है। तो पेन रिलीफ के लिए मैंने इंसोल की सपोर्ट ली। ये भी लाइफ टाइम नहीं है, मसल्स खुद बोन को सपोर्ट करेंगे। और 64 प्लस में जो लोग समझते हैं कि ये नामुमकिन है, तो अल्लाह मेहरबान है जिसने मरद से पहले शिफा खल्क की है उसकी। तो हम उसी तलाश में चलते हैं और हिम्मत करते हैं, मेहनत करते हैं और अल्लाह रिजल्ट दिखाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वीडियो पे ये सारी बातें करने का मेन मकसद है भी कि लोग पुरुमीद हो, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हुए हैं। उनको लगता है कि जैसे बस अब उम्र गुजर गई, अब कुछ नहीं हो सकता ना, तो अब भी बहुत कुछ हो सकता। वो कंफर्ट जोन की बात है। आप लोग कर रहे थे तो मैं सब पेशेंट्स को जो हार्ट की कंडीशनिंग की, ये मैम की जो कंडीशनल ट्रेनिंग हुई, डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं, सबको कंफर्ट जोन का ही समझाता हूँ। कंफर्ट जोन में चाहे स्टडीज़ हो, बिजनेस हो, सेहत हो, कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो ग्रोथ होगी, नहीं तो उधर एक ही जगह आप जाके स्टक हो जाएंगे, बल्कि रिवर्स गियर भी लग जाता है। तो कंफर्ट जोन में रहना आपको स्पॉइल करता है, वेस्ट करता है, ख़राब करता है। कंफर्ट जोन से निकल के ही सारी ग्रोथ है, सारी हीलिंग है और सब कुछ है। अभी एक पेशेंट जिनको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके आएंगे, जो बिल्कुल नौजवान थे, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम था। जी हाँ। और उसमें अभी कितनी कुछ ही अरसे में कितनी इंप्रूवमेंट आई है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जरा वेट कर रहे हैं जी हाँ। एक एको उनका और हो जाए, जी हाँ, फिर उनको भी लेके आएंगे ताकि लोग मोटिवेशन पकड़े और सही रास्ते का इंतखाब करें। बिल्कुल। उनकी तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। इंशाल्लाह उनका भी पॉडकास्ट बनेगा। उनकी एज कितनी थी? 33। जी हाँ। 33 साल की उम्र में जी हाँ। हार्ट प्रॉपर पंपिंग नहीं कर रहा था, 25% इजेक्शन फ्रैक्शन थी और भी 2-3 और मसाइल थे। अभी जो रीसेंट एको जो करवाया उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट है। उसमें 30+ हो गई इजेक्शन फ्रैक्शन। वेंट्रिकल्स के जो इशू था वो भी रिजॉल्व हो गया। बस अब इजेक्शन फ्रैक्शन रह गई है जिसको हम इंक्रीज करने पे लगे हुए। वो भी यही कंफर्ट जोन, वो कहते हैं मुझे यहाँ हल्का सा हैवीनेस होती है, तो मैंने उनको यही समझाया कि जब हम वर्कआउट बढ़ाते हैं 15 सेकंड 20 सेकंड डेली कार्डियो बढ़ाता हूँ, तो तब जाके उनको फील होती है। तो एक दिन मैंने उनको घबरा गए तो मैंने कहा जी आप उतना ही करें जितना कल किया था, कोई हैवीनेस नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ।
تو سمجھایا کہ کمفرٹ زون سے نکلیں گے تو ایجیکشن فریکشن انکریز ہوگی الحمدللہ ہو رہی اور کمفرٹ زون بڑھتا جاتا ہے بندے کا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے. اللہ. آج آپ 40 منٹس رننگ کر رہے ہیں مشکل سے, 2 months بعد یا 1.5 ماہ بعد وہ 40 منٹس آپ کو کچھ لگیں گے, وہ آپ کا کمفرٹ زون بن جائے گا. بالکل ٹھیک. کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے آپ کو پھر اس کو 50 منٹس پہ لے کے جانا پڑے گا, 60. باڈی عادی ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں نا کہ کیسے وہی لوگ نا جو پہلے ان کے فروزن شولڈر, ملٹیپل ایشوز, اور جیسے ہی وہ ڈائٹ, ایکسرسائز, ریکوری کی طرف جاتے ہیں, وہی 3-4 ماہ کے بعد کتنی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اور تھکتے نہیں. بالکل. اب وہ لاسٹ پوڈ کاسٹ کیا افتخار صاحب کا 2 hours ورک آؤٹ کرنا اس ایج میں 60 میں, اور اسٹرینتھ ٹریننگ کرنا, کارڈیو کرنا. کہتے ہیں اب تو ورزش کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں. جی ہاں, مزہ نہیں آتا. جس دن ورزش ہم جیسے لگتا ہے جیسے کچھ کمی سی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہی ہے, یہ دعائیں ہیں سر, یہ دعائیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. لائف اسٹائل موڈیفیکیشن پہ کام ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف سے, آسمان کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا اللہ ڈیوٹی لے رہا ہے ہم سے. واللہ شفا من جانب اللہ. بے شک. اور جو ریکوریز ہو رہی ہے نا, بس ہم بھی الحمدللہ ایسے ہی بہت خوشی محسوس کرتے ہیں, اور وہ خوشی ہم سننے والوں سے بھی شیئر کر ایسے رہے ہیں. ہی ہے. ٹیم کی بات ہے, ساری ٹیم, جیسے میم نے کہا کہ ایک بندہ سیشن نہیں کرتا, انہوں نے تقریباً میری پوری ٹیم کے ساتھ دوستی بھی ہوئی ہے ان کی. تو ٹیم کو بھی یہی سمجھایا, جیسے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بولا تھا کہ آج کا ڈاکٹر کل کا مریض ہے. آج احساس کرو, مریض کا احساس کرو کہ کل لوگ تمہارا احساس کریں گے. اللہ اکبر. تو یہ احساس بہت ضروری ہے جو کہ ہر جگہ پہ آج کا نہیں کیا ڈاکٹر جاتا. کل کا مریض. اللہ اکبر. تو یہی ہمیں سکھایا گیا. میرے دادا خود ڈاکٹر تھے, یہ ان کا جملہ ہے. تو اور اصل میں تو بات ساری وہاں سے چلی آ رہی ہے. جی ہاں, جی ہاں, ایسا ہی ہے. میرے دادا وہ یہ شعر پڑھا کرتے, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. تو یہ وہ دوسرا وہ ایک اور فارسی کا ہے کہ جوانی میں توبہ کرنا شیوہ پیغمبری ہے. وہ اکثر وہ کہتے تھے کہ بعد میں کی تو کیا کی, ابھی سے. تو وہ اکثر نا ابھی جب میں دیکھتا ہوں, خاص طور پہ جتنا بھی یہ جو اکثر میں جب ینگ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا دین کا کام کر رہے ہیں یا لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں, اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہیں, تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ چلو دنیا ایک ایسی بن چکی ہے کہ جہاں پہ شر بھی ہے, لیکن یہ جتنی بھی یہ جو ابھی ویڈیوز جا رہی ہیں, لوگوں میں شعور آ رہا ہے, تو مجھے ایک بڑا پازیٹیو چینج نظر آ رہا ہے الحمدللہ. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. وہی ہے نا سر, آج کا ڈاکٹر کل کا مریض ہے. تو وہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد اپنی جوانی میں اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہے. تو مجھے وہ یہی ہے کہ جو ہم آج کر رہے ہیں, جو بیج ڈالا ہے وہی کل درخت بنے گا. سبحان. جس چیز کا بیج ڈالیں گے وہی حاصل ہوگا. مجھے اس سے فکرہ یاد آ گیا, حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا, آنکھ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے. واہ. تو یہ جو ہے بس یہی بات ہے نا کہ جو تم آج بو رہے ہو نا, کل وہی کاٹیں. تو یہ آج بھی صبح بھی ٹیم سے یہی بات ہو رہی تھی کہ جو ہم کیچڑ دوسرے کی دیوار پہ پھینکتے ہیں وہی کیچڑ ہماری آج تم لوگوں کا احساس کر رہے ہو. بالکل. اور لوگ تمہارا احساس کریں گے. اور کبھی بھی احساس کر رہے ہیں تو سر ایج میری کچھ بھی نہیں ہے, میرے سے بہت سینئر لوگ ہیں, اور یہ میرے نصیب میں اللہ نے لکھی ہے یہ کامیابی. تو میں صرف نیت کا سمجھتا ہوں کہ سب کچھ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ڈے 1 پہ بیٹھے تھے, جی ہاں, تو ہماری کیا کہ باقی تو چلو فارمولے بعد میں نا, سب سے پہلے ہے نیت. یس, کہ آپ کس نیت کے ساتھ. بالکل. پیشنٹ کو فوکس بنا لو, باقی سب آسان ہے. بالکل. ہم پیشنٹ سے ہٹ کے جب باقی چیزوں کو فوکس بنا لیتے ہیں پھر ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. بالکل. اور پیشنٹ کو فوکس بناتے ہیں, ہاتھ سب کچھ آ رہا ہے, الحمدللہ, پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. اللہ خود مدد کر رہا ہے سب کچھ. الحمدللہ. جی ہاں, بہت سارے لوگوں تک یہ میسج جائے گا انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. موٹیویشن پکڑیں, صحیح راستے کا انتخاب کریں, ڈائٹ کریں, ایکسرسائز کریں. آپ اگر یہاں ہمارے تک نہیں آ سکتے تو اپنے قریب میں فزیو تھراپسٹ, سائیکالوجسٹ, ڈائٹیشینز, ان کو ضرور کنسلٹ کریں تاکہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے. ہر مسئلے کے لیے ایک گولی ہے, یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.